انتہائی قابل احترام جلوہ افروز علماء کرام، پورا حضرات، مبلغین نظام، جملہ منتظمین، جملہ معززین، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الکرام اجمعین وعن التابعین وتبع التابعین واولیاء صلحاء علماء عرفاء لهم بإحسان إلی یوم الدین، علی الخصوص نجیب الطرفین قطب الکونین میران میر پیران پیر الشیخ ابی محمد سید عبد القادر جیلانی، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی۔ محبت اور انتہائی احترام کے ساتھ درود الشریف کا نذرانہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ایک بار پھر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یعنی خلیل کا گلے باغ گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پھر فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میں سمجھوں گا کہ جس کا نبی ہے میرا نبی، وہ کہہ دیجئے ایک بار میرے ساتھ مل کے، سب سے بالا والا، بولے بولے ہمارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع لے کر وہ آیا شمع لے کر وہ آیا غمزدوں کو رضا متدہ دیجئے کی ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی ہم سبھی کا سہارا ہمارا نبی سب سے اللهم يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معزز حاضرین و سامعین، آج کی رات بڑی مقدس اور پیاری رات ہے کہ جس رات میں لوگ کہتے ہیں شب برات میں تقدیریں بدلتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ 40 کروڑ سے زائد لوگوں کی تقدیریں چھٹی مبارک کے سبب سے بدل گئے ہیں. جنہیں میری بات سمجھ میں آئی ہوگی وہ محبت سے ایک بار پیار سے اس بات کا اظہار بھی کرے کہ میرے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ نہ جانے ہم بھی آج کس راہ پہ، کس نگر میں، کس جگر میں ہوتے، بس میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہر خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہفت کلیم حضرت میر معین الدین سنجری چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے قدم مبارک کے سبب سے یہ آج پورے برصغیر کا جو خطہ ہے، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے خواجہ اجمیر کے طفیل اور صدقے سے نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، آج کے رسول بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو احسان کرتے ہیں تو احسان کرنے والوں کا نام کبھی بھولنا نہیں چاہیے، احسان مند رہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین میں ہر فرد کی زبان پر ہر لمحے، ہر گھڑی ذکر خدا اور ذکر رسول کے بعد اگر نام لینا چاہے، ذکر لینا چاہیے، وہ خواجہ اجمیر کا رہنا چاہیے، کیونکہ نام مسلم سے لے کے تعلیم قرآن سے لے کے دخول جنت تک یہ سارا خیرات میرے خواجہ کے در کی ہے. آج لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں فرقواریت کے لیے، بڑے شراتیں نکلتے ہیں، مفتی نکلتے ہیں، مولوی نکلتے ہیں، بڑے تعویلیں کرتے پھرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ تعویلیں بعد میں کرتے پھرو، پہلے محسن اعظم خواجہ خواجگاں کا قرض تو چکاؤ کہ انہوں نے تمہیں کلمہ پڑھا کر مسجد کے لائق بنا دیا، رسول کے لائق بنا دیا. اس لیے ہم عقیدت والے ہیں. عقیدت عقد سے نکلا ہے. عقد کہتے ہیں نکاح کو، تعلق جوڑنے کو عقد کہتے ہیں. اب آپ سے سوال ہے کہ کس کس کا عقد میرے خواجہ سے ہے؟
اب جن کا عقد ہو چکا ہے وہ تھوڑی چھوڑیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ بیوی سے عقد ہوتا ہے. اب وہ عقد رشتے ازدواج کے لیے ہے. میری بات کو سمجھنا. وہ جو عقد کہتے ہیں نکاح کو وہ رشتے ازدواج کے لیے ہے. اور مولانا آ کے قاضی شرح کی نکاح کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے قبول ہے. وہ کہتا ہے قبول ہے 3 بار. ایک رشتے عقد ادھر ہوا, ایک رشتے عقد بیعت ہوا. ادھر قبول کرنے والے سے پوچھا گیا, ادھر قبول کروانے نے بلایا ادھر پہ اور پوچھا کہ نام کیا ہے, کام کیا ہے, کیسے ہو, مزاج کیا ہے, سوچ کیا ہے, اخلاق کیا ہے, کردار کیا ہے. وہ پوچھا نہیں. سمندر کے طرح جس نے خواجہ کے انا ساگر میں لوٹا ڈالا کبھی یہ نہیں پوچھا ہو کیا, کرتے کیا ہو. بس عقیدت عقد ہو گیا, خواجہ نے خالی ہاتھ لوٹا نہیں. اب یہ مماثلت چلی کہاں سے, یہ کہاں سے چلا, یہ رشتہ چلا کہاں سے؟ یہ صحابہ سے چلا. صحابہ سے, اللہ اکبر, یا اہل بیت سے چلا, یہ تابعین سے چلا, تبع تابعین سے چلا. اب سے سوال ہے ہر ٹرین کو کھینچنے والا کیا ہوتا ہے؟ بولیے. شباش, مرحبا. اب انجن کھچائی کرتا ہر ٹرین کی, ہر ڈبے کی. اب جس ڈبے کا کانٹا یا کنڈا کہیے یا ٹچ کہیے یا جوڑ کہیے یا گڑی کہیے انجن سے لگا ہوگا تو انجن چلے گا, تو جو پیچھے ڈبا بندھا ہوگا تو وہ کھینچ کر چلا جائے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب یہ سمجھو, میری جو قرآن کی آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ میرے سجدے سے پہلے قیام میں میرے سے بات کرو گے تو مانگو یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. کچھ لوگ میرے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں, کہتے انہوں نے کہا سیدھے راستے پہ چلا, اس کا معنی ہونا چاہے سیدھا راستہ دکھا. کیا بات ہے, کیا نظر ہے اعلیٰ حضرت کی. دل میں سوال گزرا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کیوں لکھا کہ چلا. اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیوں لکھا کہ مجھے سیدھا راستہ چلا, یہ کیوں نہ لکھا دکھا. تو وجدان نے جواب دیا, عامی صاحب بتا دیجئے سیدھا راستہ ان لوگوں کو ضرورت ہوتا ہے جو ایڈریس پوچھے. سقافی صاحب سنیے گا, جو ایڈریس پوچھے, انہیں جانا ہے یہاں سے کلیان جانا ہے, ممبران بھی تھے بیٹھے ہیں, باہر نکلے تو پوچھا راستہ کلیان کا کدھر سے ہے, سامنے والا آیا کہا ادھر سے سیدھا مڑنا, پھر آگے سے لیفٹ جانا, لیفٹ سے رائٹ جانا, رائٹ سے سیدھا جانا, پھر لیفٹ مڑنا, پھر رائٹ مڑنا, پھر لیفٹ مڑنا, پھر رائٹ مڑنا. میں تو 10 بار تھک گیا. میں نے کہا کتنے لیفٹ یاد رکھوں, کتنے رائٹ یاد رکھوں. اس نے کہا ایسا کرو, پھر کسی آدمی کو ساتھ لو, کسی آدمی کو ساتھ رکھو جو آپ کے ساتھ کام آئے گا. میں نے بولا کیا کرے گا؟ اس نے کہا اس کو سامنے کہو کہ مجھے لے چلو کہاں کلیان. وہ ایک آدمی آیا, میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ممرا ہی جا رہا ہے. میں نے بولا لکھ کے راستہ دو. اس نے کہا لکھ کے میں راستہ دیتا ہوں, میں تو رہنمائی کر سکتا ہوں. تجھے رہنمائی کے اصول کتاب و سنت کلیان تب تک نہیں پہنچا سکتے جب تک رہبری نہیں ہوگی. میں نے کہا رہبر اور رہنما میں فرق کیا ہے؟ کہا رہبر تو تمہیں راستے پر ڈانس
سکتا ہے، رہنما ہاتھ پکڑ کے لے سکتا ہے۔ اب سننا میری بات کو ذہن نشین کرنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیوں فرمایا کہ رستہ چلا دکھا کیوں نہیں فرمایا، ان کو جواب ہے کہ رستہ پوچھنے کی ضرورت انہیں ہوتی ہے کہ جنہیں رستے کی خبر نہیں۔ ہم پیدا ہوئے تو بال اتروانے کے لیے اجمیر لے گئے۔ اللہ اکبر! اجمیر کا نظارہ ہمارے ماں کے گودی میں دکھایا گیا۔ اللہ اکبر! نظام الدین اولیاء کا روزہ ماں کے آغوش میں دکھایا گیا۔ میں نے اپنے والدین سے پوچھا، ماؤں سے پوچھا، باپ سے پوچھا، بھائیوں سے پوچھا، بہنوں سے پوچھا، یہ آپ مجھے 7 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یہ گوش و خواجہ کے مزاروں کے سفر کرا کے ان کے گنبد کیوں دکھاتے ہو؟ کہا کہ وہ بریلی کے بادشاہ نے کہا نا رستہ چلا، اس لیے دکھا کر رکھ رہے ہیں ہم۔ اب دکھانے کے لیے پوچھنا نہیں، اب چلانے کی تیاری رستہ انہیں پوچھنے کی ضرورت ہے جنہیں خبر نہیں، جنہیں خبر نہیں۔ ارے ہم رستے والے ہیں، ہمیں رستے کی بھی خبر ہے اور منزل کی بھی خبر ہے۔ اب مسئلہ اتنا ہے کہ ٹرین لگی ہے، سبحان اللہ، ٹرین پہ بیٹھنا ہے۔ بولو ٹرین چلتے ہوئے ٹرین میں سفر کرتے ہو یا رکے ہوئی ٹرین میں سفر کرتے ہو؟ تو چڑھتے کیسے ہو؟ کبھی بولے آپ کی چلتے ہوئے ٹرین میں سفر کرتے ہیں، چڑھتے کیسے ہو؟ تو انتظار کرتے ہیں کہاں پہ؟ اسٹیشن پہ۔ میں نے پوچھا ٹرین بنانے والے اسٹیشن کی، میں کہا ٹرین رکتی ہے تو چڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مسئلے کا جواب نکل آیا، یہ ساری صراط المستقیم کی جو ٹرین ہے یہ مدینے کو جاتی ہے، اس کا انجن حضور کے اشاروں سے چلتا ہے، حضور کے اشاروں سے چلتا ہے، لیکن اس میں جو بیٹھنے والا آتا ہے وہ یا خواجہ کے اسٹیشن سے ہی بیٹھے گا یا داتا کے اسٹیشن سے بیٹھے گا یا اعلیٰ حضرت کے اسٹیشن سے بیٹھے گا۔ جو ڈائریکٹ چڑھنے کی کوشش کرے وہ ڈائریکٹ تو پہنچتے ہیں لیکن منزل پہ نہیں۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ وہ کٹتے ہیں، مٹتے ہیں، پٹتے ہیں، لٹتے ہیں، لیکن منزل پہ پہنچتے نہیں۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا کیا۔ وہ پٹ سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن صاحب چرچے نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے ہم گئے ٹرین میں چڑھنے کے لیے، چڑھے کہاں سے؟ اب آپ کہو گے ہمیں یہ تمہاری منطق سمجھ نہیں آئی، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ لو حضور کا انجن مبارک جو صراط المستقیم کی پٹری پہ، اس کے پیچھے بندھا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کا ڈبہ، فاروق اعظم کا ڈبہ، عثمان غنی کا ڈبہ، علی مرتضیٰ کا ڈبہ، حسن حسین کا ڈبہ، چلتے چلتے خواجہ تک پہنچ گیا۔ کڑی میں کڑی ہے، کڑی میں کڑی ہے، لیکن بات بڑی ہے۔ بات سنیے گا، کڑی میں کڑی ہے، جس کے ڈبے میں کڑی میں کڑی۔ ارے ادھر تک پہنچا، کوئی آج بیعت ہوا اپنے پیروں سے ہوا۔ میں نے اس مظفر صاحب سے پوچھا کس سے بیعت ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے پیر سے بیعت۔ میں نے پوچھا تیرا پیر کس سے بیعت؟ کہا اس کی کڑی اپنے پیر کے ہاتھ میں،
اس کی کڑی اس کے پیر کے ہاتھ میں، اس کے کڑی اس کے پیر کے ہاتھ میں، اس کے کڑی اس کے پیر کے ہاتھ میں، اس کے کڑی غوث و خواجہ کے ہاتھ میں، غوث و خواجہ کی کڑی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے ہاتھ کی کڑی وہ حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ میں، وہ کڑی بڑھتی گئی، مولا کائنات تک پہنچی، ابوبکر صدیق تک پہنچی، نبی تک پہنچی۔ ارے کڑی ملی ہوئی ہے، انجن جب چلے گا جو بھی بنا ہوگا وہ کھچتا چلا جائے گا۔ بات سمجھ آئے؟ اب اگر کوئی مجھ جیسا ناقص، مجھ جیسا نالائق، مجھ جیسا بدکار، جس کے پلے کوئی عمل نہیں، جس کے پر ایک خیر بھی نہیں، لیکن اگر کڑی میں کڑی ہے تو بات بڑی۔ اگر کوئی اچھا ہو، خانے کعبہ میں رات بھر ابو لہب کے طرح گزارنے والا، عبداللہ بن ابی کے طرح ساری رات مکے میں گزارنے والا، لیکن کڑی میں کڑی نہیں، تو وہ کھچتا نہیں چلا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہاں آ گیا، وہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے پوچھا یا اللہ یہ تیرا صراط المستقیم ہے کیا؟ کہ ہر نبی اسی رستے پر، سبحان اللہ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ ہر صحابی اسی رستے پر، سبحان اللہ، پھر پوچھا اور کون؟ کہا ہر تابعی اسی رستے پر، ہر اہل بیت اسی رستے پر، ہر تابعین اسی رستے پر، ہر تبع تابعین اسی رستے پر، ہر ولی آج تک اسی رستے پر۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں دیکھ لوں یہ شیطان کدھر گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں بھی اسی رستے پہ ہوں، لیکن ادھر آگے نہیں، میں سب سے لاسٹ میں پہلے ہی ہوں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جو غوث کے جو ریلوے اسٹیشن جاتا ہے خواجہ کے طرف، سبحان اللہ، میں اللہ اکبر ٹوپی لگا کے آتا ہوں، کہتا ہوں کہ کدھر جاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں خواجہ کے اسٹیشن کو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ڈائریکٹ لے جائیں گے۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تم کیوں پھرتے ہو گلیوں میں؟ اس نے کہا ہم اس لیے پھرتے کوئی خواجہ کے اسٹیشن کا سفر نہ کرے، کوئی غوث کے اسٹیشن کا سفر نہ کرے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے تو ازل سے کہا تھا اللہ کو کہ تیرے جو مخلص بندے ہیں اللہ نے کہا وہ آپ کے گرفت میں نہیں آئیں گے۔ میں نے پھر بھی کہا میں لے جاؤں گا، اللہ نے کہا میرے نہیں آنے والے، تیرے جو ہوں گے وہی آئیں گے، میرے نہیں آئیں گے۔ تو پتہ چلا اللہ کے بندے دو طرح کے ہیں، ایک غوث کے بندن میں بندے ہیں، خواجہ کے بندن میں بندے ہیں، ایک شیطان کے بندن میں بندے ہیں۔ شیطان والے کیا کریں گے؟ وہ غوث و خواجہ کے بندن والوں کو کہیں گے ہم تمہیں ڈائریکٹ لے جاتے ہیں، ڈائریکٹ لے جاتے ہیں، ڈائریکٹ لے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ ہمیشہ کہتے پھرتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ مزاروں پہ کیا کرنے جاؤ گے؟ ہم تمہیں ڈائریکٹ مسجد لے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں مسجد تو ہر مزار پر ہے۔ جب اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم مسجد میں جا کے جھک جاتے ہیں، لیکن جب کڑی میں کڑی ڈالنے کی بات آتے ہیں تو ہم پیر کو تلاش کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا پیر ہے وہی صاحب ہدایت ہو سکتا ہے، جو صاحب پیر نہیں وہ صاحب ہدایت نہیں۔ اب سمجھنا، اب میری بات کو سمجھنا۔ بعض لوگوں کے پیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ میرا گھر بہتر بنے، میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے، میری بینک بیلنس بڑھے، میرے زمینیں ہو، میرے جائیداد ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک پیر کا ایک قصہ سناتا ہوں جو کہتا ہے کہ تم جب دنیا کے خواہش کے لیے پیر کے پاس جاتے ہو تو اس سے کچھ نہیں پاؤ گے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا اسی طرح جس طریقے سے میرے پیر نے نہیں پایا۔ اب سننا، خواجہ معین الدین چشتی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جب عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھ مبارک میں بیعت کی، توجہ ہے، 23 سال تک، کتنے سال؟ 23 ایئرس
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Behind on the Khwaja Muhyiddin Chishti Rahmatullah Allah, with the prayer of salvation, وہ ایسے شروع کرتے گئے اپنی زندگی کو، اپنے عبادات کو، کہ خواجہ صاحب جب لب کھلاتے تو وہ اس کو سنتے، خواجہ صاحب دیکھتے تو اس کو سنتے. پھر ایک دن آیا 23 سال بعد، جتنے 23 سال میں عثمان ہارونی نے علیہ الرحمہ نے اپنے کپڑے استعمال کر کے دیے تھے، وہ سارے خواجہ معین چشتی نے جمع کیے اور پیچھے پیچھے گٹھلی بنا کے اپنے سر مبارک پر رکھا کرتے. پھر ایک دن پلٹ کے دیکھا خواجگاں کو، عثمان ہارونی علیہ الرحمہ نے پوچھا معین الدین میرے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ کہا حضرت آپ کے پیچھے وہی خواہش ہے کہ میں تیرا قرب پانے کے لیے آیا. کا ایک زمانہ ہوا 23 برس ہو گئے، بڑے بڑے اجلہ مفسرین آئے، مقررین آئے، قراء آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، رئیس آئے، لیکن کچھ دن رہے میرے پاس، میرے ساتھ انہیں کچھ نہیں ملا. تم بھی جاؤ اپنا سفر کرو، کسی پیر کے پاس جاؤ، مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھنا، میں کچھ نہیں دے سکتا. خواجہ معین چشتی علیہ الرحمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضرت مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. آپ میں سے باپیر کون بیٹھے؟ با مرشد ہاتھ اٹھائیں. الحمدللہ. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. آج کیا ہوتا ہے کہ اس پیر سے حاجت پوری نہیں ہوگی تو دوسرے کو پکڑ لیا، دوسرے سے پوری نہیں ہوگی تیسرے کو پکڑ لیا، تیسرے سے پوری نہیں ہوگی چوتھے کو پکڑ لیا. کہا اس پیر کے وظیفے سے اثر نہیں. میں نے کہا اے مولانا روم نے کیا خوب کہا کہ آپ پیر کے نظر میں اثر کہاں تلاش کرتے ہو؟ کہا پیر کے وظیفے میں اثر نہیں، اثر تو قرب پیر میں ہے، اثر تو قرب پیر میں ہے، اثر تو نظر پیر میں ہے. وہ مولانا رومی نے کیا خوب کہا دین مجم اندر کتب از بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر. کہا دین کیا ڈھونڈتے ہو کتابوں سے، دین تو نظر سے ملتا ہے. اب آپ سے سوال ہے، آپ کہو گے کہ وہ دین نظر سے کیسے ملے؟ میں کہنا چاہوں گا، سنیے گا کیسے. خواجہ صاحب خواجہ عثمان ہارونی کی طرف پلٹے اور کہا حضرت جب زمانہ تھا، جب عمر تھی، وہ ساری آپ کے پیچھے لگائی. آپ تمنا نہیں، آپ جو بھی ہے جدھر بھی لے جائیں گے مجھے قبول ہے. حتیٰ کہ لفظ یہ کہا حضرت آپ جنت جائیں گے تو میں تیرے پیچھے، آپ جنت نہیں جائیں گے میں تب بھی تیرے پیچھے. یہ لفظ سننا تھا، یہ خواجہ صاحب کا لفظ سننا تھا. عثمان ہارونی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو ٹھک ٹھک گرنے لگے. اپنی قمیص کو کھولا، توجہ اور مشاہدے سے حضرت خواجہ کو سینے سے لگایا. پھر فرمایا مجھے اپنے باہوں میں لے جاؤ. باہوں میں لے کر جب سینے سے لگایا، اللہ کی قسم خواجہ معین چشتی نے فرمایا کہ سینے سے لگانا تھا، اتنا میں نے دیکھا کہ آنکھیں کھلی تو اوپر اللہ نظر آیا اور نیچے تحت سرا نظر آیا. جو کچھ دنیا میں تھا اللہ کے علوم کا مشاہدہ. اب سنیے گا میری بات کو. آپ کہتے ہیں کہ یہ پیر گری، یہ افسانوی خیالات ہے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا؟ کیا صحابہ اور تابعین نے ایسا کچھ کیا؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم، قرآن نے 37 مرتبہ 37 times in قرآن 37 مرتبہ خالصتاً ان ولیوں کا ذکر کیا جو اس امت کے نہیں، گزشتہ امتوں کے ولی ہے. اللہ نے فرمایا لوگوں وہ ان ولیوں کا کمال ہے
ارے اس امت، یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کے ولیوں کا کمال ہی کچھ اور ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر بولو، آپ چاہتے ہو کہ ولیوں کے دروں پہ مر مٹ کر جنت چلا جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ بات میری دل میں بٹھانا، دل میں بٹھانا۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبی کھچا کھچ صحابہ سے بھری پڑی ہے۔ کیا نظارہ ہے! ادھر علی، ادھر عثمان، ادھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ میرا نبی تشریف لے آئے، منبر مقدس پہ چڑھے، پھر فرمایا صحابہ سے، صحابیو میں تمہیں بات کہتا ہوں، اسمعوا، اس کو سنو، واقعو اس کو سمجھو، وعلموا اس کو جانو۔ ایک ہی حدیث ایسی ہے کہ پوری صحیح بخاری میں کہ جہاں 3 لفظ کا استعمال میرے نبی نے کسی چیز کے لیے کیا ہو۔ پہلے فرمایا واسمعوا، اس کو سنو، پھر فرمایا واقعو، اس کو سمجھو، پھر فرمایا وعلموا، اس کو جانو۔ صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کون سی بات ہے جو میرے نبی ہمیں سنانا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا صحابیو میری امت میں سے ایک جماعت آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے آپ اس جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ پتہ بتا رہا ہوں، گھر کا تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تو کہہ دیجئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کے کانوں میں یہ بات سمے قاتل زار ہلال کے طرح ہے جو ہمیں تانا دیتے ہیں خواجہ کے تعلقات پر، اللہ اکبر دادی ہجمیری کے تعلقات پر، مخدوم ماہری کے تعلقات پر، اللہ شان شاہ کلیان کے تعلقات پر، سلطان ممرا کے تعلقات پر، جو حضرت خواجہ اجمیر کے تعلقات پر ہمیں تانا دینا چاہتے پھرتے ہیں، انہیں بتا دو، آؤ صحیح بخاری سے بتا دیتے ہیں کہ ہمارا تانا بانا اور تعلق کن ہستیوں سے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس بات کو سمجھو، اس کو جانو۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرمایا ایک جماعت میری امت میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی جماعت یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ نبیین نہیں، سبحان اللہ، وہ رسول نہیں، وہ شہداء نہیں۔ فرمایا وہ معلوم ہے صحابیوں ہوں گے کیا؟ قیامت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قیامت اللہ کا شان نزول عرش پہ ہوگا، اللہ کے عرش پہ دائیں بائیں، دائیں بائیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نوز باللہ اللہ کا دائیں اور بائیں بھی ہوتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، بلکہ عرش معلیٰ کے دائیں بائیں اللہ عز و جل کرسیاں بچھائے گا، علی منازل نور، نور کے منبر و محراب بچھائے گا، پھر کیا کرے گا؟ پھر بلائے گا ایک جماعت کو۔ صحابیوں نے پوچھا کون ہوں گے؟ کہا نبی نہیں، سبحان اللہ۔ کہا کون؟ کہا رسول بھی نہیں، پھر کون؟ کہا شہداء بھی نہیں، کہا پھر کون؟ کہا جب بٹھائے گا ان کے چہرے 14ویں چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے آپ کہتے ہو نا کہ دیا کیوں جلاتے ہو خواجہ کے روضے پر؟ ہم نے کہا دیا اور روشنی ادھر ہی ہوتی ہے جہاں روشن انسان ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا ادھر بھی روشنی ان کے لیے، سبحان اللہ۔ ادھر بھی روشنی ان کے لیے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا قبر میں اندھیرا ہے کہ روشنی ہے؟ کہا اندھیری قبر ہے، اندھیری قبر ہے، یہی چراغ لے کے چل لے قبر میں شہ عشق شہ مصطفیٰ کا وہی داغ لے کے چلے۔ وہ داغ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ہے کیا؟
میں نے کہا یہ تعلق ہے، کہا کیسا تعلق؟ میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ منازل نور پر، منازل عرش پر ہوں گے، چمکدار ہوں گے، چمکتے ہوں گے، ان پہ رشک کھائیں گے نبیین، رسول، مرسلین اور شہداء رشک کھائیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ ہے کون؟ تو ایک صحابی اٹھا، سبحان اللہ، بیچ میں سے ایک صحابی اٹھا، اٹھ کے سوال کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ صحابہ بھی نہیں، جب وہ نبی بھی نہیں، جب وہ رسول بھی نہیں، جب وہ شہداء بھی نہیں، تو ہوں گے کون؟ میرے نبی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ہوں گے میرے امت کے ولی، اجمیر کے دھرتی کا خواجہ ہوگا، بغداد کے دھرتی کا محی الدین جیلانی ہوگا، داتا علی حجویری ہوگا، وہی لوگ ہوں گے عرش پہ، وہ اوپر ہوں گے مناصر نور۔ اب وجدان کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس لیے وہ اوپر بٹھائیں گے عرش پہ، ان کو اس لیے بٹھائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کا خیال کرے گا۔ میں نے کہا نہیں، اس لیے نہیں، وہ اس لیے کہ یہاں وہ اوپر تھے، ادھر بھی اوپر ہے، اس لیے بھی نہیں، یہ اس لیے۔ حدیث سنا رہا ہوں، سن لینا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیوں قیامت جب ہوگی، بولیے جب قیامت ہوگی، میرے امت میں حوالہ دیا میں نے 2 کتابوں سے، میرے امت میں 70,000 لوگ ایسے آئیں گے۔ بولیے کتنے؟ بولیے جون کے کتنے؟ اور صحیح بخاری میں فرمایا 70 لاکھ لوگ، صحیح مسلم میں 70,000، ادھر 70 لاکھ فرمایا وہ 70,000 یا 70 لاکھ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب میں جنت جائیں گے۔ پھر اس میں امام زرقانی نے لکھا، پھر کئی اجلا علماء نے لکھا، اس حدیث کے تناظر میں ایک اور حدیث لائے، فرمایا قیامت کے دن، سنیے گا میری بات کو، قیامت کے دن جو 70,000 بلا حساب و کتاب جنت جائیں گے، ہر 70,000 میں سے ہر ایک انسان، ہر ایک اللہ کا ولی اپنے ساتھ بغیر حساب 70,000 کو لے کے جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ راشن کارڈ ہے ادھر، اس پہ راشن ملتا ہے، ممرا کے راشن کارڈ پہ ممرا والوں کا نام ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ کلیان جا کے ڈھونڈیں گے راشن تو کہیں گے ادھر نہیں۔ اس لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک حدیث سے انہوں نے فرمایا، ہر ولی اور ہر عالم دنیا کے سفر سے اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ کرتا ہے، اس کے وجہ ہیں، وہ وجہ نکل کے آئی، اسی سرزمین پہ نکل کے آئی۔ کیوں؟ وہ سن لینا میری بات کو، تم میں سے خواجہ کے مرید جو ہے ہاتھ اٹھائے، جو غوث کے مرید ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ اب میں کہوں گا جو داتا کے مرید ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، تو آپ سب ساتھ کھڑے کریں گے، تو میں کہوں گا کہ میں خود ہی مشکل میں پڑ گیا کہ آپ سب کے مرید کیسے ہو گئے، لیکن مسئلہ میرے نبی نے حل کیا۔ فرمایا صحابیوں لڑتے کیوں ہو؟ لڑتے کیوں ہو؟ لڑیں گے میرے امت کے ولی قیامت میں۔ پوچھا کس لیے؟ کہا اپنے یعنی میرے امت کو، اپنے مریدین، اپنے محبین کو بچانے کے لیے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کا دن ہوگا، روز محشر کے صفے ہوں گے،
آخری حدیث بتا رہا ہوں، جب قرآن ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کے دن ہر بیٹا اپنی ماں سے کہے گا میری ماں، وہ دنیا میں تو نے مجھے نخروں سے پالا، نازوں سے پالا، تو مزدوری کرتی رہی اور مجھے کھلاتی، مجھے پلاتی اور ساری زندگی میرا خیال رکھا۔ میری ماں آج میرے اعمال برابر ہو گئے، جتنے گناہ ہیں اتنی ثواب ہے، ایک نیکی کم بڑھ گئی۔ بولیے اگر وہ نیکی آپ مجھے اپنے نام اعمال سے دو گی تو میرا جو پلٹا ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور میں جنت جاؤں گا۔ اسی طریقے سے بیٹی ماں سے سوال کرے گی، بھائی بہن سے سوال کرے گا، شوہر بیوی سے سوال کرے گا، بیٹا باپ سے سوال کرے گا، تو جواب آئے گا وہ تو دنیا کے رشتے ہیں، ادھر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہوگی تو صفے محشر میں کھڑے ہوں گے، ادھر دائیں طرف جنتی ہوں گے اور بائیں طرف جہنمی ہوں گی۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے دائیں والوں کی طرف، آپ کی بھی امید ہے؟ سرکار کا کرم ہوگا تو ضرور دائیں والا رستہ ہی ملے گا انشاءاللہ۔ تو دائیں طرف جب رستہ ملے گا تو جو بائیں طرف ہے، تو میری نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آئے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ سے باتیں کرے گا، کہے گا یا میرے رب میرا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اس سے کہے گا کہ تیرے لیے جنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابیوں، یہ جنت جو جنتی ہوگا یہ ولی ہوگا، یہ پلٹ کے آئے گا، کہے گا میرے مولا، میرے مالک و خالق، میرے لیے جنت کس کام کی؟ مجھے جنت جانا نہیں۔ کیوں جانا نہیں چاہتے؟ کہا جو میرے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو میرے ساتھ تعلق والے تھے، جو مجھے کھلاتے تھے پلاتے تھے، جو میری سنگت اور صحبت میں بیٹھتے تھے، جو میرا نام لیتے تھے، جو میری نام کی مالا جپتے تھے، یا میرے مولا آج وہ اس صف میں کھڑے ہیں جو بائیں طرف کھڑا ہے۔ رب فرمائے گا تو چاہتا کیا ہے؟ میرے مالک اگر تیرا رشتہ میں سے میرے ساتھ اتنا مضبوط ہی ہے، اس رشتے کے توسل سے، تعلق سے، بہانے سے، ملاقات سے، بہتری سے، خیر سے، فضل سے، عنایات سے، برکات سے، آج تو میرے لیے اتنا لکھ دینا، میں اس جماعت میں جاؤں گا، میرا چہنے والا، میرا دیوانہ، میرا نام لینے والا، میرا مرید، میرا حقدار، میرا محسن، میرا مفصل، جس سے میرے تعلق، جس سے میری رشتہ داری، جس سے جو میرا مقتدی، جو میرا نام لے گا، اے میرے مالک میں جاؤں گا، میں اس کو لے کے آؤں گا، روکنا نہیں۔ جدھر میں جانا چاہتا ہوں ادھر اس سے بھی لینا چاہتا ہوں۔ ہوگا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا لے کے آؤ، اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت اس کے لیے قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث توجہ ہے، توجہ ہے، جی ہاں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدت اور تعلق سمجھتے ہیں جی نا؟ ہاں، اب بات سمجھیے گا، پھر جو بچ جائیں گے کچھ ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ اکبر، طبرانی کو کھول کے دیکھنا، معجم الاوسط کو دیکھنا، طحاوی کو دیکھنا، کسی بھی اعلیٰ کتاب کو دیکھنا، حدیث کتب حدیث میں مضمون بھرے پڑے ہیں۔ ایک اللہ کا ولی آ جائے گا، اس کے ساتھ پوری جماعت آ جائے گی، تو وہ بھی کہے گا یا اللہ میرے جو چاہنے والے ہیں وہ کدھر ہے؟ ڈھونڈ لو۔ کہا جنت میں تو دیکھا ادھر نہیں ہے، ادھر رب نے فرمایا تلاش کرو۔ فرشتوں سے پوچھا اس آدمی نے، اس ولی نے، پتا چلا کہ وہ جہنم میں ہے۔ کدھر ہے؟ جہنم میں۔ وہ ولی آئے گا، اللہ سے عزت لے گا، عزت شفاعت، پھر وہ دیکھے گا وہ چل رہے ہیں جہنم کی تپش اور حرارت میں سڑ رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے ولیوں کے اثر سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بجھا دے گا۔ ایک روایت میں کہ وہ ولی پلٹ کے کہیں گے یا اللہ وہ تو جہنم میں ہیں۔ اللہ فرمائے گا پہچانتے ہو؟ کہا پہچانتے ہیں۔ کہا لے کے آؤ جنت سے، جہنم سے لے کے آؤ، جہنم سے وہ لے کے آئیں گے جہنم سے۔ اب مسئلہ سمجھاتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے ہی اللہ کے ولیوں کی سفارش پہ انہیں معاف کر کے چھوڑتا، لیکن وہ نکل کر باہر آتے، کوئی یہ نہ سمجھتا کہ میری بخشش اللہ نے کی، یا یہ نہ سمجھے کہ میری گناہوں کی تقصیر اب معاف ہوئی اور مدت ختم ہوئی عذاب کی۔ اس لیے فرمایا ولیوں سے لے کے آؤ، تاکہ یہ سمجھ لے کہ یوں ہی نہیں لے کے آیا، اللہ کا ولی شفاعت کر کے نکالا ہے۔ اولیاء کے دروں پہ حاضر ہونے والوں، اللہ کے ولیوں سے تعلق جوڑنے والوں، آپ کے لیے نوید ہے، بشارت ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی آ ہی جاتی ہے۔ آپ اپنے اوپر اللہ کو مہربان دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی مہربانیوں کو سے آپ برابر ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت جانا چاہتے ہیں، کون کون؟ سب؟ تو آپ سے سوال کروں گا کہ دین تمہیں خواجہ نے دیا یا کسی مولوی صاحب یا مفتی صاحب نے؟ کسی آفیسر نے دیا، ڈاکٹر نے دیا، انجینئر نے دیا، منسٹر نے دیا، بادشاہ نے دیا، یا خواجہ کے ہاتھ مبارک سے ملا حضور کا دین؟ کس کے ہاتھ مبارک سے ملا؟ تو اس لیے یاد رکھنا، آج کے اس پرفتن دور میں جب بہن بھائی کی بات پر آمادہ نہیں ہوتی، جب بیٹا باپ کی بات سمجھتا نہیں، جب رشتہ دار کی بات پر آمادگی کا اظہار نہیں کرتا، تو آج دنیا میں بڑے لفڑے ہیں، بڑے ہنگامے بپا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میری دعوت قبول کر لو، میں ہی سچے دین پہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد قرآن میں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہا کہ ہر رستہ اچھا نہیں ہوتا، خالی ایک ہی رستہ اچھا ہے، صراط المستقیم۔ تو میں نے پوچھا وہ کن کا رستہ ہے؟ کہا انم الذین من النبیین والصدیقین والشہداء، کہا کہ وہ صالحین کا رستہ ہے، نبیین کا رستہ ہے، اولیاء کا رستہ ہے۔ اس لیے ہر دروازہ 4 رستوں پر بند ہونا چاہیے،
یا ہر کسی کے گلی کا رستہ نبیین تک پہنچے تو حق ہے، صالحین تک پہنچے تو حق ہے، شہداء تک پہنچے، امام حسین و جماعت تک نہیں پہنچتا تو کہنا وہ ایک ہی تک پہنچتا ہے تو شیطان تک پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ امانت۔ یہی تعلق جوڑے رکھنا، کسی بھی چیز کی حقیقت بتانی ہو تو اپنا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہے گا نمونہ پیش کرو، میں مخدوم ماہیمی کو پیش کروں، وہ کہے گا اور کون، میں خواجہ کو پیش کروں، کہے گا تمہاری جماعت کی علامت اور دلیل کیا ہے، میں کہوں گا دادا علی حجویری، وہ کہے گا اور کون، میں کہوں گا سری سکتی، وہ کہے گا اور کون، میں کہوں گا حسن بصری، وہ کہے گا اور کون، میں کہوں گا مخدوم صاحب، وہ کہے گا اور کون، میں کہوں گا غوث الاعظم۔ جتنے بھی ولی دنیا میں ہیں میں ہر ولی کو علامت کے طور پیش کروں گا، میں اس سے پوچھوں گا تیرے جماعت میں کون علامت ہے؟ وہ قیامت تک ڈھونڈتا پھرے گا، لیکن کوئی جماعت میں ہے ہی نہیں جو دکھانے کے قابل ہے، جو دکھانے کے قابل ہے۔ اس لیے تیرا خواجہ دکھانے کے قابل، سجانے کے قابل، بتانے کے قابل، اللہ اکبر، وہ تجھے اٹھانے کے قابل، وہ تجھے لے جانے کے قابل، وہ تجھے تیرا منزل دکھانے کے قابل، وہ تجھے جنت دکھانے کے قابل اور جنت کے گدی پہ بٹھانے کے قابل۔ اس لیے غریب نواز کی چوکھٹ کو پکڑ کے رکھو، غریب نواز کے چوکھٹ کو پکڑ کے رکھو، داتا کے چوکھٹ کو پکڑ کے رکھو۔ جب یہ علامت آپ کے ہاتھ میں رہے گی تو شیطان کے بھی تیری دل بھی اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو مولانا روم نے کیا خوب لکھا ہے، فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں، پھر پہلے فرمایا ہے چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، فارسی ہے، علماء تو سمجھتے ہیں، فرمایا ہے چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، ہے آہن خود بخود تیگی نہ شد۔ فرمایا کوئی چیز خود بخود پیدا ہو ہی نہیں جاتی، بونے کے بغیر کچھ کھیت سے نکلتا نہیں۔ کہا ہے آہن خود بخود تیگی نہ شد، کہا تلوار کی دار لوہے میں خود نہیں آ جاتی، وہ اس کو اس پتھر پہ آگ میں پہلے ڈلنا پڑتا ہے، پھر اس پتھر پہ ہتھوڑے کے ٹھوکر کھانے پڑتے ہیں، پھر اس دار نکل آتی ہے، پھر دار نکل آتی ہے، پھر وہ تلوار کی لائق، اس کا نام تلوار پڑتا ہے ورنہ وہ لوہا ہے۔ کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ میں نے کہا ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ میں بیٹھا تھا اپنے مدرسین کو، علماء کو سبق پڑھا رہا تھا، ہاں بس 2 لفظوں میں ترجمہ کرے، وقت ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ترجمہ اس کا یہ سنیں آپ، فرمایا میں بیٹھا تھا تالاب کے کنارے، اپنے مدرسین کو، معلمین کو، جو اس زمانے کے استاد علماء تھے، بڑے بڑے علماء، ان سے اقتصاد فیض لینے آتے تھے، اور مولانا روم انہیں پڑھاتا تھا۔ پڑھاتے 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 1200 خانقاہیں تھی اس کی، کہا پڑھاتے 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 دیکھا کہ کتابوں کا انبار میرے سامنے تھا، دیکھا کہ ایک مسافر آیا، ایک فقیر آیا، کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ میں نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہا کچھ بھی دے دو۔ میں اندر گیا کچھ لانے کے لیے تاکہ فقیر کو دے دوں، کہا نکلا تو فقیر نے میرے سارے کتابیں اٹھا کے تالاب میں ڈال دیے تھے۔ میں نے فقیر کو پوچھا کہ تمہیں کر دی، آپ نے کیا کیا؟ تو اسے کہا چیز تھی، یہ کیا تھا، یہ کیا ہے؟ تو میں نے پوچھا
تو دانی تو کیا جانتا ہے کہ تھا کیا؟ تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے چلایا، چیخا اس فقیر پہ، اس نے کہا چلا مت، چیخو مت. تو اس نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ کتاب نکل آئی، اور جہاں جہاں مولانا روم سے غلطی رہ گئی تھی وہ نکل گئی تھی اس میں. تو اس سے دیکھا پانی سے کتاب نکل آئی اور کوئی ورق اس کا خراب نہیں ہوا. پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو کیا جانتا ہے یہ کیا ہے؟ پہلے اس سے پوچھا تو کیا جانتا، اس سے پوچھا تو کیا جانتا ہے. کہ بس یہی نظر تھی، وہ نظر کمال شوق ہے، وہی نظر تھی. دین مچو اندر کتب از بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر. جس کے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا نہ چھیڑ ان فرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیزار لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. تو سارا کچھ اس نے جب فنا کیا، برباد کیا، ظاہری جو کچھ اس کے پاس تھا، کہا دولت تو اب ملی، کہا دولت تو اب ملی. اس کے بعد اس نے لکھا ہے چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، ہے جاہل خود بخود دیگی نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. کہا ایک چھوٹی مسجد کا مولوی مولائے روم کیسے بن جاتا؟ تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک میں نے اپنی پیر شمس تبریزی کی غلامی نہیں کی. جب تک پیر کی غلامی نہ ہو، جب تک مرید مراد نہ بن جائے، جب تک وہ اپنی پیر کی غلامی میں فنافیت کا مقام حاصل نہ کر پائے، تب تک وہ نہ اللہ کو پا سکتا ہے نہ رسول کو پا سکتا ہے. اس لیے نماز اسی کی سیدھی ہوتی ہے جس نے اپنے پیر کو جانا، سمجھا اور پیر کی صحبت میں رہا. اس لیے مولانا روم نے پھر کہا یک زمانی صحبت باولیاء. سنیے گا سب، اور علماء سے میری گزارش ہے اس مولانا روم کے جملے کو سنیے اور غور فرمائیے اس پہ. فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء کا ایک لمحہ، اولیاء کی صحبت کا ایک لمحہ، اولیاء کے دربار میں بیٹھنا بہتر از 100 سال اطاعت بیریا، 100 سال عبادت سے بہتر ہے. اور اگر اس میں بھی ریا موجود نہ ہو، ریا موجود نہ ہو. ریا کے بارے میں امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں اور ہدایہ میں، فرمایا کہ ریا کو پہچاننا ایسا ہی سخت ہے جیسے سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی سفر کرے اور اس کو دور سے دیکھنے والا پہچانے یہ مونس ہے یا مذکر ہے، یعنی کہ نر ہے یا مد ہے. اتنا سخت ریا کو پہچاننا ہے. مولانا روم نے کہا بغیر ریا کے اگر کوئی 100 سالہ عبادت کرے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک لمحہ کسی ولی، کسی پیر، کسی بااثر ولی خدا کے دربار میں گزارے. اس لیے ہم مرتے جاتے ہیں ولیوں کے دربار پہ. ہم باورے اور دیوانے نہیں، ہم دیوانے نہیں کہ ولیوں کے چوکھٹوں پہ مرتے ہیں. کسی نے ہم سے پوچھا اولیاء کے در پہ چڑھانے، اولیاء کے در پہ تقسیم کرنے والے کھیر اور تقسیم کرنے والے خیرات اور نیاز پہ آپ لوگ مرتے کیوں ہیں؟ اسے حلوے کو آپ حلوے خور ہو. ہم نے کہا حلوہ تو زمانہ کھاتا ہے، لیکن جس کی نسبت میرے اولیاء سے ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے وہ آب زمزم کی طرح عزیز ہوتا ہے، وہ جنت کی طرح ہمیں محبوب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نسبت بدل گئی. اللہ کرے آپ کی جو نسبت بدل چکی ہے، اس رات میں جو آپ کا عشاء چل رہا ہے، جو آپ کی چھٹی مبارک چل رہی ہے خواجہ کی، اس رات میں ان دنوں میں آپ پورے برصغیر کا تقدیر اللہ نے بدل دیا ہے. آج آپ کا تقدیر بھی بدل جائے. شقاوت کو اللہ تعالیٰ سعادت سے بدل دے. اللہ تعالیٰ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے بھی تشریف فرما ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مبلغین ہیں، جتنے بھی قاری صاحبان ہیں، مفتیان نظام ہیں، ان سب کے سمیت جتنے بھی تشریف فرمائے، جہاں تک میری آواز دور دور تک پہنچتی ہو، یا اللہ سب کی تقدیریں آج بدل جائے، سب کی شقاوتیں آج ختم ہو جائیں، آج سب بیمار شفایاب ہو جائیں. یا اللہ جتنے بیٹھے بیمار ہیں شفاعتوں سے مالا مال فرما، جتنے بے روزگار ہیں روزگاروں سے مالا مال فرما.
جتنے بے کس بیٹے ہیں انہیں اپنی مہربانیوں سے نواز، جتنے بے سکون بیٹے ہیں انہیں سکون نازلہ، سکون اور سکونت کا نزول دل پہ فرما یا اللہ جتنے پریشان ہیں انہیں پریشانیوں سے ایسے تحفظ کر جس طریقے سے یا اللہ تو نے ہر وقت پورے دنیا کی ہر غریب مخلوق الحال مفلس کو محفوظ فرمایا یا اللہ، ہم مخلوق الحالوں کو بھی محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرما، اس جماعت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے احباب نے اس جلسے کے لیے کمیٹی نے، یہاں کی کمیٹی نے، اور ساتھ میں ہمارے سمیر صاحب جو ہے یہاں ممرا کے آپ کے بڑی معروف نوجوان ہیں، الحمدللہ دین کا جذبہ رکھتے ہیں، تو مجھے دبئی میں بہت بار بلایا تاکہ ایک بار آپ ہمارے شہر میں آ جاؤ، لیکن میں مصروف رہتا ہوں دین کی خدمت میں، تو میں نے ان کو کہا کہ جب ممکن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، سرکار غوث اعظم کی عنایت ہوگی تو انشاءاللہ آج سرکار خواجہ معین الدین چشتی کی عنایت رہی تو آج آپ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ملاقات کے سبب آپ کی اور میری خطاؤں کی بخشش ہو جائے، مغفرتیں ہو جائیں۔ جتنے تشریف فرما ہے یا اللہ سب کی گناہوں کی مغفرتیں ہوں، جن لوگوں کا میں نے نام لیا، جو علماء تشریف فرمائے، میں سب کے نام نہیں جانتا ہوں، یہ ہمارے ثقافی صاحب تشریف فرمائے، مظفر صاحب ہے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جو لوگ کشمیر سے آئے ہیں یا دور دراز علاقوں سے سننے آئے ہیں، یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو کامیابی سے ہمکنار فرما، یا اللہ جتنی خطائیں ہم سے ہوئی، لفظشیں ہوئی، ان کو معاف فرما، یا اللہ قیامت کے دن اور دنیا میں اور قبر میں ہمیں شفاعت مصطفیٰ عطا فرما، یا اللہ شفاعت مصطفیٰ عطا فرما۔ جن لوگوں نے بھی اس کا اہتمام کیا اللہ ان پہ آپ کی خاص نعمتیں ہو، خاص انعام ہو، یا اللہ ہمیں قائم دائم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے اعلیٰ حضرت سے لے کے جتنے اہل سنت و جماعت اور جتنے اکابر اہل سنت و جماعت آئے یا اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی۔ آپ حضرات سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ 2 منٹ ہے، سید غلام رسول حامی صاحب کی گلپوشی ہوگی، گلپوشی کے لیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا اصغر علی قادری صاحب اللہ خطیب امام المدینہ مسجد اور محب گرامی حضرت حافظ رونق علی صاحب اللہ مینیجر دارالعلوم فیضان رضا امرت نگر ممرا، اس سے میری بڑی معتبرہ گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور حضرت علامہ سیدی الشاہ غلام رسول حامی قادری صاحب اللہ کی گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت سید غلام رسول حامی صاحب قبلہ، فیضان اہل بیت، عظمت اہل بیت، آل نبی، اولاد پیغمبر، یادگار اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آج کا یہ جشن انشاءاللہ العزیز سال آئندہ کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ آپ خوش رہیں۔